کینیڈا کی وفاقی لبرل حکومت نے ان سوالات سے جواب دینے سے گریز کیا کہ کینیڈا کے خیال میں غزہ کے اسپتال میں ہونے والے دھماکے کا ذمہ دار کون ہے، جس میں فلسطینی علاقے میں سینکڑوں افراد ہلاک یا معذور ہو سکتے ہیں۔ ہاؤس آف کامنز میں وقفہ سوالات میں کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور نے پوچھا کہ کیا حکومت اسپتال دھماکے کی وجہ کے بارے میں بائیڈن کے بیان کو قبول کرتی ہے؟ کیا وہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ حملہ آور میزائل کی ابتدا غزہ میں دہشت گردوں سے ہوئی؟ پالیور نے ٹروڈو سے پوچھا جو کامنز میں نہیں تھے۔ گورنمنٹ ہاؤس کی لیڈر کرینا گولڈ نے کہا کہ ہماری حکومت اسرائیلی شہریوں کے خلاف حماس کے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کرنے میں غیر واضح ہے۔ ہم اس بات پر بھی قائم ہیں کہ شہریوں پر حملے غلط ہیں۔ ہم تمام فریقوں سے بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارے دل بے گناہ فلسطینی متاثرین کے لیے دکھتے ہیں جو مارے گئے ہیں اس حملے کے نتیجے میں۔ گولڈ نے دوسری ٹیم کے ذمہ دار ہونے کے بارے میں بائیڈن کے تبصروں کو تسلیم نہیں کیا۔ جنگ کے وقت اسرائیل کے دورے کے دوران بات کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کے محکمہ دفاع کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھماکہ ممکنہ طور پر اسرائیلی فضائی حملے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ حماس نے غزہ شہر میں اینگلیکن چرچ کے زیر انتظام اہلی عرب اسپتال میں ہونے والے دھماکے کے لیے اسرائیلی فضائی حملے کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ دھماکے کے پیچھے دوسرے فلسطینی عسکریت پسندوں کی طرف سے داغے گئے ایک غلط راکٹ کا ہاتھ تھا۔ کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نے اپنے 5 آئیز ہم منصبوں کے ساتھ ایک کانفرنس کے دوران فوجی برتری حاصل کرنے کے لیے کینیڈا کی یونیورسٹیز کے ساتھ شراکت میں چین کی دلچسپی کے بارے میں کھل کر بات کی۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے ڈائریکٹر ڈیوڈ وگنیارٹ نے کہا کہ چین بہت شفاف رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو وہ ہماری یونیورسٹیز اور نئی ٹیکنالوجی میں کر رہے ہیں، یہ فوج کے لیے دوہری استعمال کی اپلیکیشنز بنانے کے لیے بہت منظم نظام میں واپس جا رہا ہے۔ ویگنیارٹ نے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے انٹیلیجنس سربراہان کے ساتھ ایک نایاب عوامی اجتماع کے دوران اس اسٹیج پر تبصرے کیے۔ 5 آئیز انٹیلیجنس شیئرنگ الائنس کے نمائندے کیلیفورنیا کی سلیکان ویلی میں ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے کی دعوت پر ملاقات کر رہے ہیں تاکہ مخالفین کے ٹیکنالوجی کے استعمال اور اختراعات اور تحقیق کو لاحق خطرات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ کینیڈا CSIS نے کہا وگنیارٹ کی یونیورسٹیوں کو عوامی جمہوریہ چین کے محرکات کے بارے میں متنبہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور تحقیقی اداروں کو براہ راست مشورے فراہم کرنے کے لیے ایک ریسرچ سیکیورٹی سینٹر قائم کرنے کے عمل میں ہے۔ کینیڈا CSIS نے کہا وگنیارٹ کی یونیورسٹیوں کی حمایت کرتا ہے جو چین سمیت دنیا بھر سے ٹیلنٹ کو راغب کرنے کے قابل ہے۔ وہ اس بارے میں بہت جرأت مندانہ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس طرح دانشورانہ املاک کو چوری کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے جمہوری عمل میں کس طرح مداخلت کی ہے، وہ کس طرح کیمپس میں مداخلت کے لیے تمام جگہوں پر مشغول رہے ہیں۔ اس سال کے شروع میں دی گلوب اور میل نے رپورٹ کیا کہ کینیڈا کی 50 یونیورسٹیز نے چینی فوجی تحقیقی یونیورسٹی کے ساتھ برسوں سے تعاون کیا ہے۔ اخبار نے کہا 2005 سے ان اداروں نے چینی فوجی سائنسدانوں کے ساتھ کوانٹم کرپٹوگرافی، فوٹونکس اور خلائی سائنس جیسے موضوعات پر 240 سے زیادہ مشترکہ مقالے شائع کیے ہیں۔ افغان مہاجرین نے کینیڈا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طے شدہ اجتماعی ملک بدری سے پہلے پاکستان کے ساتھ کام کرے۔ کینیڈا آنے والے افغان پناہ گزین اپنے خاندان کو بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تمام غیر دستاویزی افغان مہاجرین کو 1 نومبر تک ملک چھوڑنا ہوگا یا ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ افغان کینیڈین چاہتے ہیں کہ کینیڈین حکومت پاکستانی حکومت کے ساتھ ایک ایسے حل پر کام کرے جس سے افغان مہاجرین کو مقررہ تاریخ سے پہلے بحفاظت پاکستان سے نکلنے کی اجازت دی جائے۔ جمعرات کو ایک ای میل بیان میں IRCC نے کہا کہ حکومت بشمول اسلام آباد میں کینیڈین ہائی کمیشن صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور افغانوں کی آباد کاری پر پاکستان کے ساتھ فعال طور پر بات چیت میں مصروف ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم افغانیوں کی کینیڈا منتقلی میں تیزی لانے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھیں گے۔ ہم اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر افغانوں کو محفوظ طریقے سے اور فوری طور پر کینیڈا لانے کے لیے تمام راستے تلاش کرتے رہتے ہیں اور ہر موقع کو
زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کینیڈا آنے کے لیے پاکستان میں موجود غیر دستاویزی اور دستاویزی افغان مہاجرین کی تعداد کتنی ہے تو محکمے نے کہا کہ وہ آپریشنل معلومات کے بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کر سکتا بشمول درخواست کردہ نمبر، کیونکہ افغان پاکستان میں ایک کمزور آبادی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے امید ختم ہو رہی ہے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا خاندان فعال طور پر کینیڈا اور امریکہ سے اسپانسرشپس کی تلاش میں ہے کیونکہ 1 نومبر کی آخری تاریخ قریب آ رہی ہے۔ کینیڈا کی وفاقی لبرل حکومت نے ان سوالات سے جواب دینے سے گریز کیا کہ کینیڈا کے خیال میں غزہ کے اسپتال میں ہونے والے دھماکے کا ذمہ دار کون ہے جس میں فلسطینی علاقے میں سینکڑوں افراد ہلاک یا معذور ہو سکتے ہیں۔ ہاؤس آف کامنز میں وقفہ سوالات میں کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور نے پوچھا کہ کیا حکومت اسپتال دھماکے کی وجہ کے بارے میں بائیڈن کے بیان کو قبول کرتی ہے؟ کیا وہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ حملہ آور میزائل کی ابتدا غزہ میں دہشت گردوں سے ہوئی؟ پالیور نے ٹروڈو سے پوچھا جو کامنز میں نہیں تھے۔ گورنمنٹ ہاؤس کی لیڈر کرینا گولڈ نے کہا کہ ہماری حکومت اسرائیلی شہریوں کے خلاف حماس کے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کرنے میں غیر واضح ہے۔ ہم اس بات پر بھی قائم ہیں کہ شہریوں پر حملے غلط ہیں۔ ہم تمام فریقوں سے بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارے دل بے گناہ فلسطینی متاثرین کے لیے دکھتے ہیں جو مارے گئے ہیں اس حملے کے نتیجے میں۔ گولڈ نے دوسری ٹیم کے ذمہ دار ہونے کے بارے میں بائیڈن کے تبصروں کو تسلیم نہیں کیا۔ جنگ کے وقت اسرائیل کے دورے کے دوران بات کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کے محکمہ دفاع کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھماکہ ممکنہ طور پر اسرائیلی فضائی حملے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ حماس نے غزہ شہر میں اینگلیکن چرچ کے زیر انتظام اہلی عرب اسپتال میں ہونے والے دھماکے کے لیے اسرائیلی فضائی حملے کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ دھماکے کے پیچھے دوسرے فلسطینی عسکریت پسندوں کی طرف سے داغے گئے ایک غلط راکٹ کا ہاتھ تھا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فراڈ کیس کو انتقامی کارروائی قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی کارروائی کے لیے انتخابی مہم چھوڑ کر آنا پڑا ہے۔ اٹارنی جنرل نیو یارک نے کہا کہ ٹرمپ کو حساب دینا ہوگا۔ قانون کی عملداری قائم ہو کر رہے گی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک کی عدالت کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ جھوٹ بول رہی ہے۔ واضح رہے کہ فراڈ کیس میں ٹرمپ مسلسل دوسرے روز سول کورٹ میں پیش ہوئے۔ آئندہ الیکشن کے لیے ٹرمپ ریپبلکن نامزدگی کی دوڑ میں تاحال سر فہرست ہیں۔ نیو یارک پہنچنے کے بعد 77 سالہ ٹرمپ نے مین ہٹن کورٹ روم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیو یارک کے ریاستی اٹارنی جنرل لٹیلا جیمر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جعل سازی کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک مقدمے کی سماعت کے موقع پر جج نے انہیں ڈانٹ پلا دی تھی۔ جج کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر عدالتی عملے کے خلاف کسی بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں کئی لوگوں اور اداروں کو برسوں سے دھوکہ دینے کے الزام کے حوالے سے نیو یارک کی عدالت میں جاری مقدمے سے متعلق پوسٹ جاری نہ کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مین ہٹن میں سپریم کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے دوسرے دن بھی عدالت میں موجود تھے۔ کیس کی سماعت کرنے والے جج آرتھر اینگرون نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر عدالتی عملے کے بارے میں ان کی پوسٹ پر ٹرمپ کو ڈانٹا اور ان کے بارے میں پوسٹ جاری نہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔